کسی پر موت آتی ہے، کسی پر موت ٹوٹتی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جو آج یہ مومنین و مومنات جمع ہیں، لیکن سے ہم لوگ جو ہے وہ دو مقصد ہے. ایک تو یہ کہ صلہ رحمی ہے، دوستی کا حق، رشتہ داری کا حق، کمیونٹی ہونے کا حق کہ جا کے کسی کے دکھ درد میں شرکت کریں. ایک وجہ یہ اس لیے آپ ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں. دوسرا، ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کی چلتی ہوئی گاڑی ٹھہرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ جو قرآن شریف ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فانی ہو جانے والی ہے سوائے ذات پروردگار کے. اس کے لیے کوئی قید ہے امور کی؟ نہیں ہے. کوئی زمانے کی قید ہے، کسی جگہ کی قید ہے؟ نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پہ اور آپ پہ ابھی نہیں آنے والی، اس لیے کسی میں موت آتی ہے، کسی پر موت ٹوٹتی ہے. جب ہم بس مرحوم کی بات کرتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے، چونکہ جب ہم مجالس پڑھتے ہیں اصالہ ثواب کی تو کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت ہم سرسری جانتے ہیں، مگر مرحوم کو ہم بہت اچھی طرح جانتے تھے، بہت اچھی طرح. اور مرحوم سے اتنی باتیں کرتے تھے کہ شاید اپنے سوائے قریبی عزیزوں کے دور کے عزیزوں سے ہمیں پتہ ہے کہ اتنی باتیں نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ محدود کنفائن رہتے تھے گھر، مسجد اور لمیٹڈ جگہوں کے اوپر. تو ہم سلمان مرحوم بہت باتیں کرتے تھے، بہت ساری. ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ اسی ہم اپنے جو ہے اہل خانہ کو جو ہے وہ عزیزوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کل ہم دیکھ رہے تھے جب بھی ہم جاتے ہیں جنازے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز خصوصاً خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا عزیز جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. ان کی تسلی کے لیے ہم ایک بات کہیں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مثالوں سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارے عزیز دور ہوتے ہیں، دور ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ جو ہے وہ ہم یہاں موجود ہیں اور میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ پڑھائی کے لیے دور جاتا ہے کہ بابا مجھے ایڈمیشن مل گیا ہے، فار ایگزامپل یو ٹی آپشن کے اندر میں جا رہا ہوں. تو جس بچے کو ماں روز دیکھتی ہے اب روز نہیں دیکھ پاتی، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، اور بہت زیادہ دور چلا گیا ہے تو 6 مہینے بعد. یاد ہوگا کہ پاکستان انڈیا تو لوگ دبئی اور مڈل ایسٹ جاتے تھے اور 7 سال اور 2 سال بعد آتے تھے. اچھا یہ کیا بات ہے کہ یہ دوری اور اس دوری میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیے جب آدمی جاتا ہے تو اگر فرض کریں وہ یو ٹی آپشن جا رہا ہے بچہ، تو ماں اور باپ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بچہ ہے وہ جا رہا ہے، مگر اس غم میں جو چیز حاوی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو یہ ایک کامیاب بچہ ہوگا، جس لیول پر آج ہے اس لیول سے ہی اوپر ہوگا. تو اس بنیاد کے اوپر اس قربانی کو بہت ہنسی خوشی بلکہ خود کہتے ہیں جاؤ، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، جاؤ. اچھا کوئی دبئی جا رہا ہے فار ایگزامپل پاکستان سے، یا ہم لوگ جیسے آئے ہیں تو کیا ہوا ہے دیکھیے روزی کی تلاش میں آئے نا، تو جن عزیزوں کو ہم نے چھوڑا ہے وہ عزیز پریشان تھے، مگر وہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمارا بہتر مستقبل ہے. اس بہتر مستقبل کی بنیاد پر ہمارے بزرگ نے والدین کو چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی اپنے عزیزوں کو بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں وہاں پر، تو وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جہاں پر یہ جا رہا ہے وہاں پر جس جگہ پر ہم ہیں اس سے بہتر جگہ پر ہے. یہی ہے نا بھائی؟ تو ہمارے اور آپ کے لیے بس یہی ہے کہ ہمارا آپ یہ جملہ کہتے ہیں انتقال جملہ، انتقال منتقل ہوگا نا بھائی، منتقل ہونا. اب مجھے تسلی دینی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سلمان کہاں پر ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ، اچھوں میں اچھی جگہ وہ امریکہ ہے بھائی، یہاں آ کے رہیے. مطلب دنیا بھر سے جو ہے وہ امیگرینٹ جو ہے وہ آتے ہیں، وہ یہاں پر رہتے ہیں کہ یہاں چلیے، یہاں پر بہت اچھی جگہ ہے. اور اتنی کوشش ہم اور آپ کرتے ہیں، کبھی ہم مذاق میں کہتے ہیں اتنی کوشش اگر ہم جنت کے لیے ہم کو جنت مل جائے، مطلب اتنی کوشش ہم امریکہ آنے کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش اگر ہم جنت کے لیے کریں تو شاید جنت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو اب جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو بعضوں کو دیکھیں ہم اور جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے وہاں پر جو خود F1 پہ آتے ہیں وہ اور جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، مگر پیرنٹس مطمئن ہیں کہ میرا بچہ یہاں سے اچھی جگہ پہ ہے. کہ دل کو تسلی دیتا ہے. اب ہمیں آپ کو تسلی دے دی ہے کہ سلمان کہاں پر ہے. امریکہ سب سے اچھی جگہ، مگر جہاں پر وہ ہے وہ اس سے بہتر جگہ ہے کہ نہیں ہے. ختم ہوئی بات. یہ تسلی کے لیے یقیناً اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں تسلی ہے کہ جہاں سے یہاں پر ہم جاتے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد جہاں ہم پہنچے ہیں 100% وہ جگہ یہاں سے اچھی ہے. جب اچھی ہے تو ماں کے لیے، بہن کے لیے، والدین کے لیے دل میں تسلی ہونی چاہیے کہ ہاں ہم سے دور ہو گیا ہے مگر بہتر جگہ پر ہے.
ایک بات ہے. دوسری بات کہتے نہیں اگر وہ آسٹن گیا ہے اور امریکہ گیا ہے اور ادھر گیا ہے تو اس سے ہم واٹس ایپ پہ اور ٹیلی فون کے اوپر اسکائپ پہ بات کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اب ہم دیکھ نہیں پائیں گے بھائی, اب ہم دیکھ نہیں پائیں گے. ہاں یہ تو مجبوری ہے کہ ہم اب ملاقات نہیں کر پائیں گے. مگر بات پھر وہی ہے کہ جہاں پر ہے اگر وہ سکون میں ہے تو پھر یہ قربانی میں دے دوں کہ ٹھیک ہے میری ملاقات اس سے نہیں ہو پائے گی. اور دیکھیے ہم جتنے بھی ہم معاشرے میں رہتے ہیں کسی نہ کسی کے اندر ہم کوئی نہ کوئی جتنا بھی اچھا ہو کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لیتے ہیں اس کے اندر نا بھائی. مگر ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہم انا نعلم منہ خیرا, کہ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے یہ خوبی تھی. اگر 40 مومن گواہی دے دیں تو الحمدللہ. مطلب کسی بھی مومن کے لیے کوئی نہ کوئی تلاش کرنا چاہیں تو ہم کوئی نہ کوئی کمی تلاش کر لیتے ہیں. سلمان کی بات کریں, کوئی ہے کمی؟ کسی کوئی ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے سلمان مرحوم کے اندر یہ خامی دیکھی ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. آپ بتائیے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کرو قبل کہ تمہارا حساب ہو. تو ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا. سلمان مرحوم کا حساب تو بول جیسا ہے, کچھ کیا نہیں تو حساب کیسا ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں, سادہ زندگی اور چلے گئے. تو ہمارے دل کے لیے تسلی ہے کہ 100% جو ہے وہ لمبا حساب نہیں ہے سلمان مرحوم کا, بہت چھوٹا سا حساب ہے. سلمان مرحوم پوچھنے پالنے والے جس حالت میں تھا, اور یہ دیکھیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں سے سنا ہے دنیا میں خدا نے کتنا کچھ دیا ہے, تو ہم سے بات کرتے ہیں ہمیشہ شکایت کرتے رہیں گے, یہ نہیں ہے وہ نہیں, ہم ہی رہ گئے تھے. میں سلمان مرحوم سے ہم نے کبھی بھی شکایت نہیں سنی کہ میرے ساتھ بھی تکلیف. ہمیں شام سے بیٹھ کے گھنٹوں ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے, مسئلہ چھوڑ جاتے تھے, گھنٹوں ہم بات کرتے تھے بیٹھ کے ادھر ادھر کی. بچہ جو ہے بالکل صابر و شاکر ہے, مطلب پتہ ہے کیا تکلیف ہے میرے ساتھ, اس کے باوجود جو ہے وہ صبر کی حالت میں اور شکر دونوں جو چیز جو مومن کے لیے ہوتی, صبر اور شکر دونوں اس بچے کے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہے, تو ہم نے پھر کہا کہ ہمارا آپ کو سمجھ لیں کہ ہمارے اب ہم بات کرتے ہیں اپنی کہ اصال ثواب کی مجلس کس لیے, ایک اس بات کے لیے کہ جو چلا گیا ہے اس کو کچھ بھجوائیں, اصال ثواب یہی ہے نا, کچھ بھجوائیں. اور دوسرا ہمارے لیے ہے کہ جب موت ایک حقیقت ہے, اس بہانے سے ہمارا آپ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کی جو گواہی ہے کہ اللہم انا لا نعلم, ہمیں نہیں پتا ہے یہ گواہی میرے لیے دی جائے گی یا مجبوراً لوگ دینے پہ مجبور ہوں گے, یا واقعی ایسا ہے. اور جب نہیں ہے تو کتنا کوشش میں اور آپ کریں کہ وہاں تک پہنچیں. کوئی ضرورت کی تو ضرورت ہی نہیں بھائی, اللہ رحیم و کریم ہے, غفور ہے, سب بخش دے گا, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. امام علی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر بھی ہے, کہتے ہیں سمجھتے ہو جنت جو ہے وہ آپ حاصل تم انتا پھول جنت, کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے, تم داخل تھوڑی ہوں گے نا. کوشش کر لیے نا بھائی, ہمارا آپ یہاں پر آئے تھے تو کم از کم فارم تو بھرا تھا نا لاٹری ویزے کا, مطلب بہت کوششیں کی تھی نا بھائی, 4 بجے لائن لگائی تھی نا, 3 بجے لائن لگائی تھی, تو پھر پہنچے تھے. اور جو پہنچے وہ پہنچے, اکثر پھر بھی نہیں پہنچ پائی. یہ تو وہ ہیں جو پہنچ گئے ہیں, اکثریت نہیں پہنچ پائی اس دنیا کی جنت کے اندر, رہ گئی. کتنی جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور 5% اور 10% اور 2% صرف ملتا ہے ویزا, باقی سب گھر واپس جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں عزیزان گرامی. مگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کے پاس بہترین رستہ موجود ہے. رسول گرامی کا قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت, میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں. تو ہمیں اور آپ کے لیے کتنا یہ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت ہمارے اور آپ کے لیے ہے. ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم موت کی بات کرتے ہیں, موت کی حقیقت کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے اور آپ کے لیے ہم اور آپ جو ہے وہ موت سے بھاگتے ہیں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. امام علی بھی جو ہے وہ یہی, جب ہم آپ کو خطبہ دے رہے ہیں تو اس کا آخر یہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے مومن کی جو روح ہے وہ اس کے جسم میں رہنا نہیں چاہتی, بقا اللہ, خدا سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. مگر چونکہ خدا نے اس کی عمر معین کر دی ہے تو اندر قید ہے. اچھا یہ موت کی تمنا کیوں ہے؟ خیال ہے کہ موت کی تمنا اسی لیے ہے کہ یہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس زندگی میں ہم آپ سے سوال کریں کہ خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا, خدا کا شکر ہے, مگر کوئی دن بھی ایک ایسا جاتا ہے کہ جو تکلیف اور غمی سے دور ہو, ٹینشن سے دور ہو. تو کوئی بتا دے کہ نہیں آج کا دن گزر گیا, بڑا 100% جو تھا ایبسولوٹ ہمارا دن جو تھا وہ مزے والا تھا, نہیں ہو پاتا. جو گھومنے بھی جاتے ہیں تو آپ آنے کے بعد ایسے دبا رہتے ہیں کہ بھائی گھومنے تو گئے تھے مگر بہت چلے ہم, تھک گئے. مطلب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب تو دنیا تو ایسا ہی ہے کہ اس کی ہر خوشی اس غم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو جو صحیح ہیں, سچے ہیں, تو موت کی تمنا اس لیے کہ اسی سیم وہی سمجھ لیں
کہ اگر ابھی بل کلنٹن کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہماری آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ نہیں بلکہ ہماری آبادی اتنے ارب کے اندر، کہا کیوں ایسی ہے؟ تاکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی امریکہ آنا چاہتا ہے، مطلب تو سیم ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آنا چاہتا ہے تو آنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب کوشش نہیں کرتا تو اس لیے ہمارا موت سے گھبراتے ہیں کہ جیسے بچپن میں ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو اسکول جاتے ہوئے گھبراتے تھے، سیم ایسا ہی ہے کہ اگر میرا ہوم ورک، امام علی فرمان ہے کہ اگر موت کی تمنا، قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ایسے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ اچھا عمر گزرتی جا رہی ہے، مطلب پہلے ہر چیز مزے میں تھی، جوان تھے ہر چیز مزے میں کرتے تھے، اچھلتے کودتے کھاتے پیتے تھے، اچھا بڑھاپا بھی آ گیا، پھر بھی نہیں جانا چاہتے، پھر بھی نہیں جانا چاہتے، مطلب کیا ہوا بھائی اب تو تھکن ہو گئی، اب تو چلے جاؤ، کہا ابھی بھی نہیں ہے، اور پھر ایک بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بیٹی کی شادی ہے، ابھی تو بیٹی کو اولاد ہونے والی ہے، ابھی پھر یہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ مطلب اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی امریکہ کا ویزا لگ جائے، اب کسی اسٹیج پہ ہوں آپ بینک آف پنجاب کے اندر لگے ہوئے ہیں وائس پریزیڈنٹ فار ایگزامپل، اور کہا کہ جی آپ کا جو ہے وہ بھی آ گیا ویزا، آپ چلیے، آپ وہاں سے سمجھتے ہیں سول ایویشن کے وہاں پر بڑے سمجھتے ہو، یہاں آنے کے بعد پھر کسی اس پہ اور جاب پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بیچ میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ جیسے ہی ملتا ہے ویزا 95% لوگ چھوڑ کے سب کچھ ریپ اپ کر کے یہاں آ جاتے ہیں کہ بھائی چلیے زندگی شروع کریں گے۔ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی بچوں کے لیے کرنا ہے، چلیے بھائی، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے نا، بہانہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے موو کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے اور اچھائی ہے کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے چلنے کے لیے اور رکنے کے لیے۔ تو کہتا ہے بھائی ارے آپ تو بھائی ہو، تو آپ تو وہ ہیں سی ای او ہیں، آپ تو صدر ہیں، کہا کہ نہیں بچوں کے لیے جانا پڑے گا بھائی، بچوں کے لیے۔ یہاں آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ کہا اور جاب کر رہا ہے، چشمہ لگا کے جو ہے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے اور یوں کر رہے ہیں بیٹھے، کیا ہے کیوں؟ اس لیے مجبوری ہے، مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت ہے دنیا کی نہیں ہے۔ اچھا موت سے کیوں ہے، کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا یقین ہمیں یہاں پر ہے کہ سن رکھا ہے کہ امریکہ بہت اچھی جگہ ہے، گئے نہیں ہے، سن رکھا ہے، وہ مووی دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں پر تو جو ہے درختوں پہ پیسے لگے ہوئے، چلیے وہاں پر، تو چلتے ہیں نہیں چلتے؟ رسول خدا نے کہا، قرآن نے کہا، صادق امین نے کہا کہ بھائی، امام علی نے کہا کہ بھائی جنت ہے، اچھے عمل کرو گے تو جنت، اور جنت میں یہی سب کچھ ہے، مطلب اور خالدین فیہا ابدا ہے۔ یقین نہیں آ رہا اسی دنیا میں رہیں گے، اسی دنیا میں، اور اسی دنیا میں رہتے ہیں، کھانا پینا بند، دنیا کی لذتیں بند، پھر بھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہوم ورک نہیں کیا، خدا سے ملنے کے جو معاملات تھے وہ طے نہیں کیے ہم نے اور آپ نے، اور جب تک یہ طے نہیں کریں گے یہ خوف رہے گا، اور پھر بہانا دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، فلاں ہیں اور دماغ کا، اور یہ نہیں۔ امریکہ بھی مثال دے دی ہم نے کہ امریکہ آنے کے لیے والدین تک کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ان والدین جنہوں نے پیدا کیا، ماں جس نے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کے امریکہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، کہا بننے کے لیے، کہا ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، تم شروع ہو گئے، کہا یہ تمہیں یقین دلانا ہے کہ تم اب شروع ہو گئے۔ یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ جو یہاں پر ہو گے وہاں پر کاٹو گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے بس صرف یہ جو زندگی ہے چھوٹی سی، وہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ عمل ہے اور وہاں پر اس کا رزلٹ ہے۔ وہ بچے جو پڑھتے ہیں 10 سال 15 سال 18 18 ایئرس، تو کو دیکھیں بہت کم فروٹ ملتا ہے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ خیال رکھیے۔ کتنا فروٹ ملتا ہے؟ بس تھوڑا سا، کبھی کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی بیج مل جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایک سووینیر مل جاتا ہے، ایک ان کو ٹرافی مل جاتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، بس یہی ملتا ہے نا، زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ مگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے بیچارہ بچہ پڑھتا رہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ 18 سال کے بعد میں کچھ بنوں گا تو پھر مجھے ملے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آخرت کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ملنے والا، جیسے بچے کو کچھ نہیں ملتا سوائے محنت کے، تھوڑا بہت تعریف کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مووی بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑے اچھے صاحب ہیں، بڑے دیندار صاحب ہیں، بلکہ سارا نہیں بلکہ اس میں بھی برائی ملے گی آپ کو۔ تو اگر اتنا ملتا رہے تو خدا کا شکر ادا کیجیے، چونکہ ہے امام علی فرماتے کیا کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم کسی اور دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ امام علی فرماتے ہیں پڑھیے، پیدا ہی نہیں کیے گئے دنیا کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں اسی دنیا کے لیے، سب کچھ سچا بھی جھوٹا بھی۔ اور اس لیے ہماری رات کی پرابلم ہے کہ چونکہ ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا ہوا ہے، اس لیے ساری پریشانیوں کا شکار ہے، اور اگر ہم نہیں سمجھے تو ہماری ذہن ایک دم، کبھی کوشش کیجیے کہ دیکھیے کبھی آپ جائیے اور کبھی باہر گھومے پھریے، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کا، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اکیلا گھومنے آؤں یہاں پر، میری فیملی تو ہے نہیں یہاں پر، بس لانے کے لیے آپ کو پریشانی ہوگی، اس کے بعد کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہمارا مسئلہ ہی ہمارا مسئلہ نہیں تو کسی اور کا مسئلہ ہے، اس ملک کا، اس قوم کا، اس نیشن کا، ہم تو 4 دن گھومنے آئے، ہم چلے جائیں گے، تو آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ سیم ایسا ہی ہے، ذمہ داری اور ہے جو ہم پر حق رکھا گیا ہے ہر ایک عزیز کا، پروردگار کا، جو حقوق العباد اور حقوق
جو ہے وہ اللہ کا ہے، وہ پورے کرنے میں نے اور آپ نے، مگر یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بس اتنا لے لو جو کل تمہارے کام آ سکے، یہ امام فرماتے ہیں، اس سے اتنا لے لو جو تک کل تمہارے کام آ سکے۔ کہا کہ نہیں اتنا لیں گے ہمارے ساتھ پشتوں میں کام آئے گا، ہمیں چکر پڑ رہتے ہیں۔ کوئی امام کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور۔ دیکھیں پریشانی کیا ہوتی ہے، اگر میں ٹیچر کی بات نہ مانوں تو پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹیچر کی بات نہ مان کر پھر بھی جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو ٹیچر جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کریں، بھائی یہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ ہے طریقہ۔ ہم نے کہا نہیں باتیں مانیں گے آپ کے، 2 گھنٹے مسجد سنیں گے آپ کی رمضان میں، یہ ہم کر لیں گے، مگر جب باہر جانے کے بعد ہم وہی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کافی پریشان رہو گے، پھر پریشان رہو گے۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ کسی بھی لیول پر ہم اور آپ کو پریشان کرتے ہیں، مطلب اولاد سے پریشان، ماں سے پریشان، اس سے پریشان، اس سے پریشان، مارٹگیج سے پریشان، ہر چیز سے پریشان۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اسی کو اتقوا اللہ و نظم امرکم، کہ تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو۔ کہا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہم سے، نہ ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں اور نہ اپنے امور کو منظم کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ منظم اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے اس لیے ہمارا آپ پریشان رہتے ہیں، کوئی چیز بھی قابو میں نہیں ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو موت کی حقیقت سمجھیں کہ یہاں کے اوپر دیکھیے کتنی اچھی باتیں ہمیں سمجھنے کی، جو ہمارے عقائد کے حساب سے ہے نا، کہ عقائد کے حساب سے ہمیں آپ کو یہ سمجھنا